بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں امریکہ کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ توہین آمیز فلم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آزمائش بن گئی ہے، مگر ہم کو اس آزمائش میں کیسے پورا اترنا ہے؟ ویلکم ٹو 8 PM with فریحہ ادریس۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کا یہ شعر دنیا کے ہر مسلمان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و وفا ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یورپ و امریکہ کے رہنما نام نہاد دانشور کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے پرسنل ایکسپیرینس اس لیے ہے کہ میرے اکثر جاننے والے، جب میں ایک اخبار سے منسلک تھی یورپ میں، مجھ سے یہی سوال کرتے تھے کہ تم لوگ نارمل لگتے ہو، مگر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے، جس وقت سلمان رشدی کے کتاب کا ذکر آ جاتا ہے، جس وقت مڈل ایسٹ کا ذکر آ جاتا ہے، تو نارمل سے نارمل مسلمان بھی اب نارمل ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ بات مجھے ایک برطانوی اخبار کے بڑے سینئر مدیر نے کہی تھی۔ مسلمان کس قدر بھی اسلام سے دور ہو ناظرین، دنیا پرست ہو، گناہ گار ہو، شیعہ ہو، سنی ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی اس کے لب پر درود پاک کی کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ حرمت رسول کی جانب اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی وزیر خارجہ نے اس فلم کے بارے میں مذمتی بیان اس وقت جاری کیا جب لیبیا میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے نتیجے میں ان کا سفارتکار ہلاک ہوا، مگر انہوں نے اس فلم پر پابندی لگانے سے بھی معذرت کر لی۔ دیکھ لیجیے وہ کیا کہتے ہیں۔ The United States government had absolutely nothing to do with this video. یہ گستاخانہ فلم قابل نفرت اور غلط اقدام ہے اور ہم اس فلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اس فلم کے مواد اور اس میں دیے گئے پیغام کو قطعی طور پر رد کرتا ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ اس فلم کی بنیاد پر تشدد کا کوئی جواز نہیں۔ امریکہ میں آزادی اظہار کا مکمل احترام کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس فلم یا کسی بھی قابل نفرت چیز پر آزادی اظہار کی وجہ سے پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ آج میں یہ بات آپ کو بربلا کہہ سکتی ہوں کہ یہ فلم یقیناً ایک سازش کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں، مگر مغربی میڈیا میں توہین آمیز فلم کے کنسلٹنٹ اسٹیون کلائن کا بیان یہ شائع ہوا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ یہی ری ایکشن ہوگا۔ اس ساری بیان سے، اس تمام بات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ حقیقت سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ یہ فلم محض اتفاق نہیں تھی، بلکہ ایک پری پلانڈ ایکشن تھا، ایک شخص کا ذاتی فیل نہیں بلکہ ایک منظم سازش تھی۔ فلم بنانے والے صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جبکہ اس فلم کے مردود مصنف سیم بیسائل نے اس فلم کے رد عمل میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں یہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ امریکی سفارتکار مارا گیا، مگر امریکی سفارت خانوں کا حفاظتی نظام بہتر ہونا چاہیے۔ یعنی ان کو بھی یہ بات کا اندازہ تھا کہ جب یہ فلم چلے گی تو اس کے بعد ڈائریکٹ حملہ سفارت خانوں کے اوپر ہوگا۔ اس بیان سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہماری دل آزاری کر کے اشتعال دلانا تھا، اور ایز اے ریزلٹ وہ یہ بھی فورسی کر رہے تھے کہ حملے سفارت خانوں کے اوپر ہوں گے، امریکہ اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو موقع ملے گا یہ بات کہنے کا کہ دیکھا مسلمان تو ہیں ٹیررسٹ۔ کورٹ نے آج اس توہین آمیز فلم کا نوٹس لیتے ہوئے یوٹیوب پر اس کے تمام لنکس بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ متنازع فلم کو انٹرنیٹ سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فلم انٹرنیٹ پہ موجود تھی لیکن متعلقہ حکام کو اسے ہٹانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس کا ثبوت ہمارے پروگرام میں بھی آپ کو لاسٹ ٹائم پتا ہوگا کہ وائل وی ور اسپیکنگ ہم بار بار بتائے تھے کہ یہ فلم آن ایئر ہے، آن یوٹیوب ہے، مگر اس کے باوجود یہ کہہ رہی تھی پی ٹی اے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ مظاہروں اور ہلاکتوں کے بعد ہی کیوں حرکت میں آتی ہے، یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا۔ یہ رواج بن گیا ہے کہ جب تک حکم نہیں دیا جاتا اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ عدالتی حکم پر پی ٹی اے نے فلم کی 800 سے زائد لنکس بلاک کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے پاکستان میں یوٹیوب پر اس فلم کی تمام لنکس بند کرنے کے احکامات جاری کیے اور اس کے ساتھ ہی انٹرپول کو بھی انٹرنیٹ پر اس کی بندش کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ گستاخانہ فلم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے اقدامات سے مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کو تقویت ملے گی اور یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ اسلام مخالف تمام مواد کو دنیا بھر میں انٹرنیٹ لنکس پر روکا جائے۔
بہت اہم ڈیولپمنٹس وائل وی اسپیک پوری دنیا میں اس وقت بھی اس فلم کے بارے میں احتجاج جاری ہے. سوال یہی ہے کہ یہ سازش تو ہے مگر اس سازش سے ہم نے نبٹنا کیسے ہے. سوال یہ بھی ہے کہ دنیا تو یہ نہیں سمجھے گی کہ ہماری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے, ان سے کیا محبت ہے, تو پھر ہم کیا کریں. ان کو سمجھا تو نہیں سکتے مگر بیلنس ریئیکشن کیسے ہوگا. ویری ویری وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر شاہد مسعود, سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے. ان کا ساتھ دے رہے ہیں علامہ اصغر عسکری, مجلس وحدت المسلمین سے آپ کا تعلق ہے, آج مظاہرہ کرتی رہی آپ کی جماعت بھی. اور یہ مقبول جان صاحب, سینئر تجزیہ کار, جنرل حمید گل, دفاعی تجزیہ کار. تھوڑی دیر بعد ہمیں منور حسن صاحب بھی جوائن کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد صاحب, سازش ہے یہ بات ثابت ہو گئی, اس کا ریئیکشن کیا ہے, مگر اتنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے, پری پلانڈ ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, آپ نے شو میں اپنے بلایا. اور آلویز اے پلیجر. جی, سب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی فلم ہے, مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ایک ٹریلر ہے, ایک فلم کا ٹریلر ہے جو کہ 23 جون کو کہا گیا کہ بنا. 15 منٹ کا ٹریلر میں نے آج تک نہیں سنا کسی فلم کا. ابھی فلم 90 منٹ, یہ فلم کہاں ہے کوئی نہیں جانتا. میں نے آج کل 3-4 دن وہاں پوچھا لوگوں سے امریکہ میں کہ کیا کوئی فلم ہے, کہیں آنی ہے فلم ریلیز ہونے کا. نہیں, ٹریلر ہی ہمیں اتنا ہی پتا ہے. 23 جون کو یہ ٹریلر بنتا ہے 15 منٹ کا. اس کے بعد 1 جولائی کو یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے. جولائی خاموشی سے گزرتا ہے, اگست خاموشی سے. سوری میں آپ سے بیچ میں سوال کر رہی ہوں, مگر ہمیں اطلاعات یہ آئی تھی کہ یہ ایک سنیما میں ریلیز ہو چکی ہے. نہیں 15 ایسا کچھ نہیں, فلم نہیں ہے. آپ نے 15 منٹ کا ٹریلر سنا کسی فلم کا؟ اس کا پریمیئر ٹریلر کا پریمیئر تھا, ٹریلر کا پریمیئر ہوا جو سنیما میں ہوا. اور ایسے ہوا کہ وہ کلیون صاحب ایک ساتھ والے جو پروڈیوسر, اس کے ساتھ ہی ایک ان یوزل کام یہ ہوا اب جو ہوا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس کو بنانے والا ایک کاپٹک کرسچن ہے, یعنی کرسچینٹی کو انہوں نے ہاتھ میں لیا, ویری ان یوزل. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فائنینسنگ اس کی اسرائیلیز نے کی ہے. یعنی شو یہ ہوا کہ جو امریکہ اوباما صاحب کا جو پرابلم چل رہا ہے نتن یاہو کے ساتھ, وہ انہوں نے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ورسز مسلمان. اچھا, اس کے بعد یہ بلاگ پہ یہ کوئی 1 ستمبر کو ایک بلاگر نے ایجپٹ میں اس کا لنک ڈالا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے, اور 8 تاریخ کو پھر وہاں شیخ خالد عبداللہ صاحب ایک بڑے اچھے ایک ٹی وی شو ہوسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ اخوان کے نہیں ہیں, وہ سلفی ہیں. انہوں نے ایجپٹ میں اس پہ 2 گھنٹے کا شو کیا, وہاں سے یہ چیز وائرل ہو گئی اور الٹیمیٹلی پھر پوری دنیا میں پھیلی. میں صرف ایک بات, اس سے پہلے کہ آپ دوسرے مہمانوں سے بات کریں, ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے پریا کہ آپ نے ایمان کی بات کی. ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے تمام انبیاء پہ ہم ایمان لاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم یعنی تمام انبیاء ہمارے, ہم اتنے جذباتی ہوں گے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو. اور اگر یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن, یہ پورنوگرافی ہے, یہ کوئی توہین نہیں ہے فلم, یہ کوئی سلمان رشدی کی قسم کی کتاب نہیں ہے, اس کا کوئی امپیکٹ, یہ پورنوگرافک, یہ فحش فلم ہے. اور اس کو اگر جو دیکھیں لوگ, اس میں امہات المومنین کے کرداروں کو, صحابہ کو, یعنی میں حیران ہوں کہ کوئی پاگل آدمی یا کوئی بالکل شیطانی دماغ اس نے یہ کام کیا. اور وہ جانتا ہے کہ ہم مسلمان چونکہ ان کے پیغمبروں کی ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں, ہم ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں. وہ تو خود اپنے ملکوں میں مذاق اڑاتے ہیں جیزس کا اور موسیٰ کا, ہم ان سے زیادہ چونکہ عزت کرتے ہیں, ہم اس طرح ریئیکٹ نہیں کر سکتے, تو وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ بات تو طے ہو گئی. اور مقبول جان صاحب کی یہ ایک سازش ہے. ڈاکٹر صاحب نے اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دی کہ پرووک کرنے کے لیے ایک ٹریلر کو لمبا کر کے دکھایا گیا, اس کو یوٹیوب پہ ڈالا گیا, تاریخ بھی دکھائی گئی, اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیا گیا. مگر سوال یہ ہے کہ کوئی سینسر بورڈ ہوگا, کوئی اجازت دینے والا ہوگا, ایک بالکل ہی بیس لیس, ایک انتہائی فضول واہیات قسم کی فلم کو جو کہ پتا تھا کہ سینسیبلٹیز پہ اثر کرے گی, کہاں سے کس نے پاس کر دیا اس کو؟ دیکھیں, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 1950s کے اندر آبسینٹی ٹاسک فورس بنی ہے وہاں پر. رائٹ. آبسینٹی ٹاسک فورس کا بنیادی کام وہاں پر یہ ہے کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ وہاں پر کسی بھی طور پہ آئے اس کو روکا جائے, اور وہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ماتحت بنی. ایک تو یہ تھی, پوری کی پوری فلم جو ہے وہ obscene مناظر سے بھری ہوئی ہے, فحش مناظر سے بھری ہوئی ہے, اور گفتگو تک پہنچ ہے اس کے اندر. آپ سوچ نہیں سکتے جس لباس کے اندر امہات المومنین کو نعوذ باللہ دکھایا گیا, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دوسری بات, پورے کا پورا یورپ اور پورے کا پورا امریکہ گزشتہ 40 سال سے ایک قانون جو ہے مستقل طور پہ نافذ کیے ہوئے ہیں,
اور وہ ہے اینٹی سیمائٹ قانون کے یہودیوں کے اگر جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کے اوپر آپ مقدمہ کر سکتے ہیں. جو لاسٹ مقدمہ برطانیہ میں ہوا ہے وہ 12 سال کے ایک لڑکے کو خلاف ہوا جو دودھ بیچنے والا تھا اور اس نے ہٹلر کے حق میں ایک ڈائٹ بنائی تھی کہ ہٹلر نے صحیح کیا کہ یہودیوں کو قتل کیا. ارنسٹ وینڈل کا مشہور مقدمہ ہے، جرمن شہری تھا، کینیڈا میں گیا، وہاں جا کے اس نے صرف تحقیق شروع کی کہ یہ 60 لاکھ یہودی مرے ہیں کہ نہیں مرے. اس کو وہاں قید کیا گیا، وہ وہاں سے 9 مہینے کی سزا بھگت کے امریکہ پہنچا. امریکہ میں اس کو پھر نیو جرسی میں اس کو قید کیا گیا، بعد کے کینیڈا پہنچا. 2003 سے لے کے 2005 تک وہ شخص مکمل طور پر قید تنقید میں رہا. میئر آف لندن نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، ان کو اپالوجائز کرنا پڑ گیا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. اچھا، یہ ایک مقدمہ نہیں ہے، میں مقدموں کی لسٹ بتا سکتا ہوں. بالکل آپ سوچ نہیں سکتے کہ ابھی پچھلے دنوں اینٹی سیمائٹ فیلنگ بل ہوئی تھی، لوگوں نے یہودیوں کی قبروں کے اوپر غلاظت پھینکنی شروع ہوئی تھی. جو اسرائیل کا وزیر اعظم اڑ کے فرانس پہنچا تھا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ یورپ ابھی تک 40 کو نہیں بھولا، ہم یورپ کو مزہ چکھا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس پوری کی پہلا واقعہ نہیں ہے، 1 2 3 4 5 یہ لوگ واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں. کوئی یونیفائڈ سٹینڈ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بکی ہوئی ہیں. آج سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم اس کے خلاف احتجاج کے اندر لیڈ کر رہا ہوتا، میں دیکھتا کیسے کوئی پتھراؤ کر رہا ہوتا، میں دیکھتا کیسے مسائل حل ہوتے، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بغیر لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ان سفیروں کے ساتھ بہت اہم بات کیا. میں اور صاحب میں چاہوں گی جنرل صاحب کو بھی یہاں پہ شامل کروں. جنرل صاحب بڑی اہم بات پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود نے کی نا، اور صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. بات یہ ہے کہ ہولوکاسٹ سے بات ہوتی ہے تو انتہا پسندی ہے، مگر اگر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے تو آزادی اظہار ہے. یہ سب کچھ دانش اسکیم ہے اور اس کا آغاز ہوا تھا جب انہوں نے جارج بش نے کہا تھا کہ صلیبی جنگ ہے یہ. اب وہ اپنے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. میدان جنگ میں تو ان کو افغانستان میں شکست ہو رہی ہے، لیکن اب وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت برداشت کہاں تک ہے، ان کو ذلیل کیا جائے. اس کو فوجی اصطلاح میں کنڈیشننگ کہتے ہیں، یعنی وہ آپ کو اس کا عادی بنا رہے ہیں کہ آپ کو جو آپ کا پیار ہے قرآن کے ساتھ اور آپ کی کمٹمنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو ختم کر دیا جائے. اور علامہ اقبال نے اس کی بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ابلیس کا کردار ہے، ابلیس کی سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جائے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، ان کے تو ہمیں پتہ ہے، عزائم پتہ ہے. اگر کوئی آنکھ بند کر لے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن حقیقت میں ان کے عزائم بالکل واضح انہوں نے کر دیے. جنرل صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، میں یہیں سے آپ سے بات کا آغاز کروں گی. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ عزائم واضح ہیں، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی خود آنکھیں بند کر لے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر لیڈرشپ ہوتی، اگر اوپر کے لیول سے احتجاج ہوتا تو پھر نیچے کے لیول پر آ کر اتنا ڈسپرس احتجاج نہیں ہوتا. ہولوکاسٹ کی ہم نے بات کی تو اسپیشل لا ہے اینٹی سیمیٹک کے نام سے برطانیہ میں، یورپ میں، یو ایس میں. اور یہ بات کہی جاتی ہے جب مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے کہ ریشل ہیٹریڈ کا ایکٹ تو ہے وہاں پر، یعنی نسل کے اوپر تو ایکٹ ہے مگر مذہب کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ مذہب کو آزاد سمجھتے ہیں. مگر اگر ہماری لیڈرشپ اکٹھی ہوتی تو کیا ہم مسلمانوں کے لیے کیا کوئی اسپیشل ایکٹ کہیں پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ وقفے کے بعد کی پہنچیں گے PM فریاد.